بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 772 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کام کراچی میں کوئی بھی ایجنٹ کر سکتا ہے۔ وہاں اکرام شیخ ٹیکسی چلا رہا ہے، اسے سب معلوم ہوگا۔ اکرام شیخ کے نام پر یاد آیا، غالب بولا، وہ SSI شیخ، سابق سب انسپیکٹر سید اکرام شیخ، حق کے مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا اسے؟ پہلے تو وہی نامراد مرض ہوا تھا جس کا کوئی علاج نہ دوا، مرض عشق۔ بالآخر کاجل کو پیارا ہوا۔ غالب نے آ بھری، آثار ہی ایسے تھے بھائی۔ میں نے سر ہلایا، چلو اس کی ناؤ بھی کنارے لگی۔ پتہ نہیں یار بیڑا پار ہوا کہ غرق ہوا، وہ تو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب بھی ٹیکسی چلا رہا ہے، اور کیا بحری جہاز چلانے لگے گا اتنے کم عرصے میں؟ کہتا ہے بہت خوش ہوں۔ غالب بولا، فون آیا تھا منظر کے گھر، اتفاق سے میں اور نازو وہیں تھے۔ رابعہ تو ظاہر ہے پہلے سے تھی، نازو بھی بہت خوش ہوئی۔ میں نے تعزیت کی اور دلاسا دیا کہ چل، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو بس بچے ہوں گے یا جھگڑے ہوں گے۔ نازو بہت خفا ہوئی۔ میں نے کہا، عشق کا دوسرا رخ ان خواب پرست لڑکیوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ لاہور کیوں نہیں آ جاتا؟ میں نے بھی پوچھا تھا، کہنے لگا کہ تم ادھر آ جاؤ، ڈوبنا ہے تو آگ کے دریا میں کیا، سمندر میں ڈوب کے دیکھو۔ کاجل کوئی مکان کرائے پر لے کر سکول چلا رہی ہے، تمہارے اور میرے بارے میں بہت فکر مند تھی کہ آخر ہم بھی اس کے نقش قدم پر کیوں چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لومڑی اپنی دم کٹ گئی تو سب کو مشورے دے رہی ہے کہ دم کٹوا لو۔ یہ بھی کہا تھا میں نے، گویا اکرام شیخ ہو گیا کراچی والا پکا۔ ہاں، وہ شاید پاسپورٹ بنوا دے گا، مگر اس کے باوجود یہ کام ہے خطرناک۔ غالب نے کہا، لندن کی پولیس کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ حافظے کی کیا بات ہے، اگر میری صورت کسی سکندر بخت سے ملتی ہو تو اس کو قدرت کا حسین اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ اس حسن اتفاق پر تم اندر بھی جا سکتے ہو، کیوں؟ پاسپورٹ جعلی تو نہیں ہوگا، حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ڈاکٹر شیلی کی شہریت دوری ہے، پاکستانی بھی اور برطانوی بھی۔ آئی سی، تم اس کے نام نہاد شوہر کی حیثیت سے جاؤ گے، ظاہر ہے اس کے بغیر ویزا نہیں ملے گا۔ غالب نے خفگی سے کہا، یہ بھی سوچا ہے کہ رابعہ پر کیا بیتے گی؟ یار تم سب یک طرفہ طور پر اس کی حمایت کرتے ہو۔ اسے کسی نے کہا کہ وہ بھی قصوروار ہے؟ اس سے مجھ سے بات کیے بغیر، لڑے بغیر، نوٹس دیے بغیر اپنا رویہ ایک دم کیوں بدلا؟ وہ پہلے بھی اسی طرح مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ آئی تھی۔ کتنے ہیلے بہانے کیے تھے اس نے۔ صاف اور سیدھی بات یہ تھی کہ اس میں حوصلہ نہیں تھا میرے ساتھ حالات کی سختی جھیلنے کا۔ یہ آپ بکواس مت فرمائیں، اس نے جتنی قربانی دی تمہارے لیے، یار کیا میں نے کہا تھا کہ قربانی دو؟ اسے تو محبت کا دعویٰ تھا، محبت میں قربانی تم نے دی، نازو نے نہیں دی۔ محسن کو دیکھو، سب سے زیادہ مصیبت اس نے جھیلی، اس کے بیوی بچے۔ وہ ٹھیک ہے، مگر سب کی ہمت کو ایک ہی ترازو سے تولنا بھی غلط ہے۔ غالب نے کہا، رابعہ نے تمہارا بہت ساتھ دیا، اپنا کیریئر تباہ کر لیا۔ غلط، اس کی کمپنی اپنی جگہ ہے، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا منظر بھی تھا اور وقار یوسف بھی۔ وہ واپس آ کے اپنے آفس میں جا بیٹھی ہے۔ اس کی جو کوٹھی تباہ ہو گئی تھی، چودھری دلاور نے اس کی جگہ محل بنا دیا ہے۔ مجھے کیا ملا؟ میں تو بدستور انہی مسائل سے دوچار ہوں، اور میرے خلاف مقدمات اپنی جگہ قائم ہیں۔ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، ہم نے سمجھایا تھا اسے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس نے اپنی غلطی تسلیم کی؟ وہ تو مجھے قصوروار سمجھتی ہے کہ میں نے چودھری دلاور کے ساتھ پنگا ہی کیوں لیا۔ شروع سے میں اس کی نظر میں غلطی پر غلطی کرتا آیا تھا۔ مجھے والد کو چھوڑ کے لندن نہیں جانا چاہیے تھا، دلاور سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں یہ سارے معاملات راتوں رات سمیٹ لوں، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ میں چودھری دلاور کی پیشکش قبول کر لوں۔ وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو صلح کر لوں، معافی مانگتا ہے تو معاف کر دوں، نقصانات کی تلافی کرتا ہے تو کہوں تھینک یو، آج کے بعد ہم دوست ہیں۔ میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دوں اور جو ہوا سو ہوا کہہ کے سب بھول جاؤں، اپنی جائیداد کا قبضہ اور اپنا کام کروں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتی وہ کہ میں بے وقوف یا کوتاہ اندیش نہیں ہوں؟ بہت بڑی قیمت لگائی تھی چودھری دلاور نے میری، اس نے مجھے قابل خرید سمجھ لیا تھا، بہت آسان تھا میرے لیے۔
اس کا پارٹنر بن جانا اور اس کے کاروبار میں شریک ہو کے لاکھوں کے کروڑ بنانا، مگر سکندر اور دلاور میں جو فرق ہے وہ ہے اور رہے گا۔ پھر آج میں کیسے اس کی اطاعت قبول کر لوں؟ کیسے اس غدار اور ضمیر فروش سے ہاتھ ملا لوں؟ کیسے پیڈرو کو معاف کر دوں؟ یہ سب کرنا ہوتا تو میں اتنا نقصان کیوں اٹھاتا؟ 100 پیاز کھا کے 100 جوتے کھانا مجھے منظور نہیں ملتا غالب۔ رابعہ کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہے۔ کیا اتنے عرصے میں میرے ساتھ رہ کے اس نے اندازہ نہیں کیا کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرا ساتھ دینے کے نتائج کیا ہوں گے؟ اسے پتا نہیں تھا کہ حالات کا رخ کس سمت میں ہے؟ پھر آج وہ کیوں توقع رکھتی ہے مجھ سے کہ میں حالات کے ساتھ بدل جاؤں گا، اپنے نظریات خیالات سب کو اپنے مفادات کے سانچے میں ڈال لوں گا؟ وہ وکیل ہے، اچھی طرح جانتی ہے کہ ان مقدمات سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سب وہ سمجھتی ہے، مگر اس کا خیال ہے کہ تم حالات میں بہتری کے لیے نہیں ابتری کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ بڑی فضول بات ہے یہ۔ مجھے کیا وہ پاگل سمجھتی ہے؟ میں نے سخت برہمی سے کہا، مجھے شوق ہے گڑھے میں گرنے کا یا آگ میں کودنے کا؟ یہ ٹھیک ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی بھی ہوئی، آخر انسان ہوں میں بھی، لیکن یہ حالات میری غلطی کی پیداوار نہیں ہیں۔ میرے گرد شکاری اپنا اثار پہلے ہی قائم کر چکے تھے، اب وہ ہلکا تنگ سے تنگ تر نہیں کریں گے تو میں ہار کیسے مانوں گا؟ وہ تو اپنی فرونیت کے زوم میں نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہیں۔ رابعہ چاہتی ہے کہ میں ان کی بندگی قبول کر لوں، آخر کیوں؟ وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے، خود اپنی نظر میں، دنیا کی نظر میں۔ اتنا بزدل اور کم ہمت نہ میں تھا اور نہ اس خوف سے بن سکتا ہوں کہ میرا دشمن قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان بہت قوی ہے، مگر میں کبھی مصلحت یا مصالحت کے فارمولے سے اسے رحمان مانوں تو میں کافر۔ پھر دلاور سے کیوں شکست کی ذلت اٹھاؤں؟ رابعہ ساتھ نہیں دے سکتی، نہ دے، اپنی وکالت کرے۔ انتظار نہیں کر سکتی تو نہ کرے۔ مجھے ابھی نہ فرصت ہے نہ حالات کی اجازت، مگر وہ مجھے بزدلی اور ضمیر فروشی کی ترغیب تو نہ دے۔ غالب کی خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے میرے خیالات سے اختلاف نہیں۔ وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ہاؤس وارمنگ، نئے گھر کی خوشی۔ اس کی دعوت کب ہو رہی ہے؟ پرانا گھر تو میں نے دیکھا تھا۔ دلاور نے معصود تمام قرض بے باک کر دیا۔ غالب نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، یہ سکندر بخت کی جگہ کسی اور کو لانے کی اسکیم ویسے تو مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ خرابی بھی تیرے ساتھ ہے بھائی، اور مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ہی رہے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رابعہ کا سکندر ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ سکندر کبھی نہیں بدلے گا، اس کا نام حلیہ کچھ بھی ہو۔ ہاں، رابعہ اس کی واپسی کا انتظار نہ کر سکے تو اور بات ہے۔ کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ شیلی سامنے ہوگی تو رابعہ خود بخود تصور سے بھی غائب ہو جائے گی۔ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تمہیں اعتماد ہونا چاہیے مجھ پر، آخر تم دوست ہو، میرے دوست ہیں، اسی لیے تو فکر مند ہے، ورنہ ہم کہتے کہ باڑ میں جائیں آپ بھی، ماں رابعہ اور ڈاکٹر شیلی کے۔ سکندر، آدمی کو آزمائش سے بچنا چاہیے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بے خطا ہے۔ میری آنکھیں جب دور تک دیکھتی ہیں تو منظر بتلا بتلا لگتا ہے۔ قصور تیری آنکھوں کا ہے، دور کی نظر کا چشمہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں دوست، شیلی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ حسین ہے، ذہین ہے، مخلص ہے تمہارے ساتھ، اور دولت مند بھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ تمہیں اس گرداب سے با حفاظت نکال کے لے جا رہی ہے۔ کون جانے اس کے دل میں کیا ہے اور تمہارے جذبات کل کیا ہوں گے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ یار غالب، شیلی بھی ایک ضرورت مند ہے، اسے حالات نے ہماری طرف دھکیل دیا ہے، تو اس کے حسن، اس کی دولت یا تعلیم کا کیا قصور؟ وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور وہ ہماری مدد کرے، تو کیا ہمیں اس کو دھتکار دینا چاہیے؟ مشترک مقصد ہونے کے باوجود انکار کر دینا چاہیے؟ اس کی نیت پر شک و بنیاد مت بناؤ۔ دیکھو، سمجھو کہ وہ لڑکی بری نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے، جیسے کاجل نے دیا، شیلا نے دیا، نازو دے رہی ہے۔ اس سے بلا وجہ نفرت مت کرو۔ وہ ہم سب کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے اور ہم اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ضرورت صرف اعتماد کی ہے۔ غالب نے کہا، یار سچ بتاؤں، رابعہ کی جگہ میں ہوتا تو میرا اعتماد بھی قائم نہ رہتا۔ عورت بڑی حساس اور حاسد ہوتی ہے محبت میں، اور کوئی رسک نہیں لیتی، الزام دے سکتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ کل شیلی کی جگہ رابعہ ہوگی یا رابعہ کی جگہ شیلی، ظاہر ہے ایک ہوگی۔
ایک نیام میں ایک ہی تلوار ہو سکتی ہے، ورنہ عاشقی کی بات مت کرو۔ 2 سے نہیں 4 سے نکاح پڑھوا لو۔ ایک دل میں تو ایک ہی محبت رہتی ہے، ایک گھر میں 4 سوکنوں کو ٹھونس دو۔ اور غالب میں بہت اپسیٹ ہوں، مجھے مشورہ چاہیے، ہمدردی اور دوستی چاہیے۔ رابعہ کی طرح بے رحم مت بنو۔ میں نے سر تھام کے کہا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ حالات تو تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے فوری فیصلہ نہ کیا تو انجام وہی ہوگا جس کی نوید مجھے شکاری دے چکے ہیں۔ میں نے وہ تصویر غالب کو دے دی جو مجھے ہوٹل میں پہنچائی گئی تھی۔ اس نے روشنی کے رخ کر کے اسے دیکھا۔ یہ کس کا حرامی پن ہے؟ یہ دھمکی ہے، مذاق نہیں ہے غالب۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی اعتماد نہیں ہے مجھ پر۔ تو بھی سمجھ رہا ہے کہ میں شیلی کے ساتھ فرار ہو رہا ہوں اور لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہ پیپر میرج میں ضرورت کے تحت نہیں، تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کروں گا۔ نہیں یار، میری طرف سے NOC، مجھے بھروسہ ہے تیرے وعدے پر۔ غالب نے کہا، اللہ تجھے اس آزمائش میں سرخرو کرے اور کل ہم پیشیمانہ ہو اور تو شرمسار نہ ہو۔ لیکن عورتوں کے جذبات کی نوعیت کچھ اور ہے۔ نازو یا گل میں سے کوئی کسی دلیل پر تیری حمایت نہیں کر سکتی۔ ان کی جذباتی ہمدردیاں یک طرفہ طور پر کسی دلیل یا جواز کے بغیر رابعہ کے ساتھ ہوں گی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تم اور محسن انہیں سمجھا سکتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ یہ عقل کا مسئلہ نہیں ان کے لیے، ہم خاک سمجھائیں گے۔ تو محسن سے بات کر کے دیکھ لے، وہ مان جائے گا، گل نہیں مانے گی۔ وقت خود منوا لے گا سچائی کو۔ اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ غالب اٹھا۔ خدا خیر کرے، جب گھنٹی بجتی ہے تو مجھے ریسیور اٹھاتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو سو جا 2-4 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا، 5 بجے ہیں، کوشش کرتا ہوں نیند آ جائے۔ فون وقار یوسف کا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے غالب کو اشارے سے سمجھا دیا کہ ٹال دے۔ اس نے کہا، سکندر تو سویا پڑا ہے، رات کو ڈاکٹر شیلی کے ساتھ آیا تھا، دونوں بہت تھکے ہوئے تھے، کچھ بتائے بغیر ہی سو گئے تھے۔ بات کیوں نہیں کی اس سے؟ غالب نے ریسیور رکھ کر کہا، دیکھ یار، یہ جو باتیں تیرے اور میرے درمیان ہوئی ہیں، ان کا علم سب کو نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک وقار یوسف قابل اعتبار ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کم سے کم لوگوں کو معلوم ہو۔ میں اس معاملے میں ایک متعصب مرد ہونے کا الزام قبول کر سکتا ہوں، لیکن رسک نہیں لے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں عورتیں راز کو راز رکھنے کی اہل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ نازو کو یا رابعہ کو بھی نہیں بتانا؟ چاہتا تو میں یہی تھا، مگر یہ ناممکن ہے، اور ویسے بھی رابعہ یا نازو اور گل کی آزمائش ہو چکی ہے۔ جب میں لندن سے واپس آؤں تو گنے چنے افراد کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی نازو کو بتانے میں کوئی خرچ نہیں، مگر میرے سامنے بات مت کرنا، وہ مجھ سے لڑے گی، بعد میں مجھ سے لڑے گی۔ تم تو لڑتے رہتے ہو یار، اچھا موضوع ہوگا یہ بھی۔ میں نے کہا، نہیں یار، اس سے آپ بالکل صاف بات کریں، 2 ٹوک۔ رابعہ اور منظر کو بھی بتا دیں، انہیں اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ آج چھٹی ہے۔ کس بات کی؟ اتوار ہے یار، غالب نے کہا۔ مجھے نہ دن یاد، نہ مہینہ، نہ تاریخ۔ میں نے کہا، ابھی چلتے ہیں منظر کی طرف، ناشتے کے بعد ان سے ڈسکس کر لیں پورا پلان، وہیں سے محسن کو فون کر لینا۔ گل سمیت ہو گئے 6 افراد، میں اور شیلی 8۔ میں نے کہا، 9واں کوئی نہیں ہوگا جس کے کانوں میں بنک بھی پڑے۔ غلطی سے بھی کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو میرا سارا پلان فیل اور بیڑا غرق۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہوگا جس میں انتہائی احتیاط کے سارے تقاضے ہم سب کو پورے کرنے ہوں گے، ورنہ راز فاش ہو جائے گا۔ میں نے اسی لیے وقار یوسف سے بھی بات نہیں کی تھی کہ وہ زیادہ قریب، زیادہ تفصیلات میں اسے بھی بتانا نہیں چاہتا۔ میں شیلی کو بھی منع کر دوں گا۔ یہ ڈاکٹر شیلی ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی، یا تو یہ انتہائی احمق ہے یا بہت چالاک۔ احمق سے میری مراد تھی سادہ لو۔ اس کی پرورش ذرا مختلف ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے لگی لپٹی نہیں رکھتی، کچھ بے باک لگتی ہے اور جوش زیادہ ہے، جذباتی بھی ہے، مگر بعض اوقات اپنی شخصیت کا تاثر بالکل مختلف دیتی ہے جب اچانک ڈاکٹر شیلا خان بن جاتی ہے۔ ابھی ایسی ہی بات ہوئی، لیکن میں کہوں گا تو وہ اخبار نکالنے پر بھی تیار ہو جائے گی۔ ہاں بھائی، تمہاری نہیں مانے گی تو اور کس کی مانے گی؟ یہ بات نہیں، یار الٹی سیدھی بات اس سے منوائی جا سکتی ہے۔ لندن سے اخبار شائع کرنے کا آئیڈیا کیسا ہے؟ آئیڈیا کوئی چیز نہیں، اصل چیز ہے حالات کی موافقت۔ قابل عمل کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ غالب نے کہا،
تجربہ کیے بغیر نہ آئیڈیا غلط ہوتا ہے نہ صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔ 4 گھنٹے بے سوز سونے کے بعد میں جاگا تو گھر میں وہی سکوت تھا۔ وقار یوسف کی عدم موجودگی میں گھر کچھ سنسان لگتا تھا اور اس تاثر کو ہم 4 مہمانوں کا وجود ختم نہیں کرتا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی بہت تیز ترار ہر وقت مہمانوں کا خیال رکھے رہتی تھی اور سب کی خدمت پر کمر بستہ تھی۔ وہ عادات، مزاج اور فطرت میں نقوی صاحب کے برعکس تھی۔ ممکن ہے اس میں اپنی ماں کی صفات کا عکس ہو جو نہ جانے کب سے مفلوج پڑی تھی۔ اس میں غرور یا بدخوئی نام کو نہ تھی۔ اتنے بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں سارے کام خود کرتی تھی۔ صبح سے شام تک مصروف رہنا، ہنستے کھیلتے سب کے کام کر دینا اسے اچھا لگتا تھا۔ ہم وقت بے وقت چائے کی فرمائش کر بیٹھتے یا کافی مانگ لیتے تھے۔ اکثر تو وہ خود ہی سمجھ لیتی تھی کہ ہمارا موڈ کیا ہے۔ اس کے نہ ہونے سے گھر کی چہل پہل مفقود تھی۔ باپ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں تصور کرتا تو مجھے اس کا چہرہ افسردہ اور دکھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے۔ اسی سے گھر کے سکوت میں اداسی کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اس بیڈ روم میں جا کر دیکھا جہاں نازو نے شیلی کو اپنے ساتھ سلا لیا تھا۔ اب وہاں شیلی تکیے کو دبوچے اوندھی پڑی تھی۔ باہر سے نازو کے چلانے اور غالب کے ہنسنے کی آواز سن کے میں برآمدے کی طرف گیا۔ وہاں غالب اسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری جگہ نازو نے لے لی تھی۔ میں نے کہا، السلام علیکم حضرت اور خاتون، دیکھیے میں آپ کے لڑائی جھگڑے میں دخل نہیں دوں گا، پلیز اپنا کام کیجیے۔ غالب ہنسنے لگا۔ جھوٹ غالباً عورتوں کے لیے ایجاد کرنا پڑا ہوگا کسی میرے جیسے مجبور مرد کو، اس لیے تو مرد جھوٹے ہوتے ہیں۔ نازو نے کہا، جھوٹے اور دغا باز، کیا کریں ہم جب تم میں سچ سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ 50 سال کی عورت بھی 5-10 سال کی رعایت نہیں، 50% ڈسکاؤنٹ مانگتی ہے عمر میں، 30 سے اوپر کی وہ کبھی ہوتی ہی نہیں۔ اب ہم سب سچ بولیں کہ خاتون یہ بال کیا دھوپ میں سفید ہو گئے جن کو آپ نے کالا کولا ہیئر کلر سے جوان کیا ہے؟ غالب نے کہا۔ میں نے کہا، تم بھی زیادتی کر رہے ہو یار، نازو ابھی 50 کی کہاں ہوئی ہے، کالا کولا ہیئر کلر ایسے ہی آزمایا ہوگا اس نے۔ نازو نے مجھے گھورا۔ تم مت بولو سکندر۔ غالب نے ساری لایا۔ کیوں نہ بولے، تم نے مجھے جھوٹا کہا تھا، اسے دغا باز۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں یار، ہم بھی کتنا جھوٹ بولتے ہیں ان کے سامنے، دل پر پتھر رکھ کے ان کے حسن کی تعریف میں زمین آسماں کے کلابے ملاتے ہیں۔ کسی چڑیل کو حور کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ غالب نے کہا۔ نازو چلانے لگی، کیا میں چڑیل ہوں؟ ہمت ہے تو صاف کہو۔ نہیں، چڑیل کی نسل الگ ہے، بوت جن کے قبیلے سے میرے سسر محترم کا تعلق ہے اتنے بھیانک نہیں ہوتے۔ غالب نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ نازو اس کی طرف لپکی، سکندر کو دیکھ کے اترا رہے ہو؟ غالب فوراً میرے پیچھے آ گیا۔ دیکھا، سچ برداشت نہیں ہوا نا؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا، سارا دن الو بناتا رہوں اور قصیدے پڑھتا رہوں تمہارے حسن کے تو سنتی رہو گی۔ اچھا تو الو بناتے ہو تم مجھے؟ وہ میرے پیچھے آئی تو غالب دوسری طرف چلا گیا۔ توبہ توبہ، بندے کی کیا مجال کہ خدا کے کام میں دخل دے، ویسے بھی الو کے پٹھے کی مونس ہوتی ہے، الو کی نہیں۔ میں نے نازو کو روک لیا۔ اسی وقت میری نظر شیلی پر گئی جو نہ جانے کب دروازے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی خراشوں پر خون کی لکیریں جم گئی تھی۔ نازو نے کہا، آ جاؤ بھائی، چھپ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ شیلی باہر آ گئی۔ وہ یار میرا اولیا ذرا خراب تھا، رات میں اتنی تھکی ہوئی تھی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ غالب نے کہا، نازو ڈیئر، ڈاکٹر شیلی کو باتھ روم دکھاؤ، کپڑے دو بدلنے کے لیے، ناشتہ بناؤ ہم سب کے لیے۔ آخر اتنی پھوڑ کیوں ہو تم؟ لڑکیوں کو صبح صبح یہ دنگا فساد زیب نہیں دیتا۔ نازو نے اسے خواہ شام نظروں سے گھورا مگر بولی نہیں۔ وہ شیلی کو لے گئی تو غالب نے مجھے اخباروں کی طرف متوجہ کیا جو وہاں ڈیروں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے سب کی سرخیاں دیکھ لیں مگر کسی میں نہ رفیق کے قتل کی خبر تھی اور نہ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کے گھر پر چھاپا پڑنے کی۔ ایک مختصر خبر نقوی صاحب کی مخصوص اخباری زبانوں میں دی گئی تھی کہ ہارٹ اٹیک کے بعد وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ افسر کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، غالب، نقوی صاحب کے گھر میں صرف بیٹی داماد ہوں گے؟ نوکر چاکر بھی ہوں گے؟ غالب بولا۔ میں نے کہا، وہ فائلیں، میرے مقدمات کی فائلیں بھی تو شاید وہی ہیں، کیا پتہ نقوی صاحب نے واپس کر دی ہوں۔
چانس تو لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر آج رات ہم بھی وہی ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ غالب سوچ میں پڑ گیا۔ نقوی صاحب کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، ابھی تو ان کی زندگی خطرے میں ہے، اللہ انہیں شفا دے، پھر وہ ضرور کچھ کریں گے، لیکن بے فرض بحال خدا نخواستہ غالب نے ساری لایا، اگر انہیں زبردستی ہٹا کے کسی کے لیے راستہ صاف کیا گیا ہے تو آنے والا ہمارا نہیں ہمارے دشمنوں کا ساتھی ہوگا۔ نقوی صاحب پر بیٹی کا دباؤ نہ ہوتا تو وہ بھی نقد سودا کرتے، اللہ انہیں معاف کرے۔ اپنے اختیارات کو کیش کرانے کے معاملے میں وہ بہت بدنام تھے۔ یہ کوٹھیاں گاڑیاں ایسے ہی تو نہیں بن گئی تھی۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی دولت کے سامنے بیٹی دیوار بن گئی تھی، ورنہ پیسے کی تو اہمیت ہی نہیں تھی، وہ بلینک چیک بھی دے سکتے تھے۔ یار یہ کام بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے آج رات کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، غالب نے کہا، اگر نقوی صاحب صحت یاب ہو کے لوٹ آئے تو ہم یہ فائلیں واپس وہیں رکھوا دیں گے یا رکھ دیں گے، فائلیں ان کے جانشین کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم وقار یوسف سے کہہ دیں، وہ اس گھر کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے اور زیادہ اعتماد کے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، وہ ایک پیشہ ور وکیل ہے، اسے غیر قانونی کام میں ملوث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے کیس منظریہ رابعہ کے پاس ہیں اور وقار یوسف دونوں کا معاون ہے، ایسے اگر مقدمات کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تب بھی وہ ضمیر کا مجرم بن جائے گا، اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنے پیشے کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا۔ ناشتے کی میز پر میں نازو اور شیلی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ شیلی نے نازو کے کپڑے پہنے اور اسے فٹ آئے تھے، کیونکہ وہ بھی نازو کی طرح نازک اور دبلی پتلی تھی۔ ان کے درمیان دوستی کے مراحل بڑی تیزی سے طے ہوئے تھے اور وہ آپس میں اتنی بے تکلف ہو چکی تھی جیسے برسوں کا یارانہ ہو۔ ان دونوں کی فطرت میں خاصی مماثلت تھی، فرق صرف یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر تھی تو دوسری جوڑوں کی ماہر۔ شیلی تو خیر عادت کے مطابق سب ہی کو یار کہتی تھی، مگر نازو بھی اسے یار کہہ رہی تھی اور ناشتہ بنا کے لگاتے ہوئے ان کی زبانیں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کمال غالباً خواتین ہی کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت بولتی بھی ہیں اور ایک دوسرے کی سن بھی لیتی ہیں۔ غالب نے آپ بھر کے شعر پڑھا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، میں نے آ بھری جن پہ تکیا تھا وہی پتے خوا دینے لگے۔ نازو اسے بتا رہی تھی کہ نقوی صاحب کون ہے اور توپ کیا چیز ہوتی ہے، ان کی بیٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے اور ان کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے۔ میں نے میز کے نیچے سے شیلی کو ٹانگ مار کے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر پاؤں غلطی سے نازو کے لگا۔ اس نے غالب کو گھورا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، غالب نے کہا۔ اپنے پیروں کو قابو میں رکھو، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، غالب نے ترکی بترکی جواب دیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فرانچ کا سہارا لیا اور شیلی کو مخاطب کر کے کہا، کل رات کی کوئی بات مت بتانا۔ نازو مجھ پر خفا ہونے لگی، کیا کہا ہے تم نے؟ ایسی کون سی خفیہ بات تھی؟ پہلے تم اور محسن فائدہ اٹھاتے تھے، غالب نے کہا۔ ہاں اب یہ ڈاکٹر شیلی آ گئی ہیں۔ نازو کیوں نہ ہم بھی فرانچ سیکھ لیں؟ میں نے کہا میں یہ صرف بتا رہا تھا کہ صبح دوپہر شام 3 وقت لڑنا ڈاکٹر نے نسخے میں لکھا تھا۔ نازو نے شیلی کی طرف دیکھا، یہی کہا تھا سکندر نے؟ شیلی نے نفی میں ساری لایا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ الو کی پٹھی، سمجھتی کیوں نہیں کہ میں فرانچ استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ شیلی نے کہا، اس نے کہا تھا کہ یہ لڑتے نہیں محبت کرتے ہیں یار۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور شکر گزار نظروں سے شیلی کو دیکھا، اس نے بڑی خوبصورتی سے میری بات کا برہم رکھ لیا تھا۔ اس بات سے نازو کی ساری خفگی اچانک شوق خنس میں ڈھل گئی تھی۔ سکندر کیا میں ہاسپٹل جا سکتی ہوں؟ شیلی نے کچھ دیر بعد اچانک کہا، یار میں نقوی صاحب کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم؟ مگر کیوں؟ اور یہ ہے بھی بہت مشکل۔ میں نے کہا ہاں، انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ غالب نے میری تائید کی، میں ہر ایک نہیں ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ شیلی نے کہا، اور میں عام ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے یار؟ بے وقوفی کی بات مت کرو، جو ڈاکٹر ان کے علاج پر مامور ہے وہی اندر جا سکتے ہیں، وہ تمہیں دخل در معقولات کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گی، وہ اڑ گئی، وہ مجھے ٹال نہیں سکتے۔ میں بتا دوں گی کہ میں لندن سے کوالیفائڈ ہوں اور نیورولوجسٹ ہوں یار، یہ نیورولوجی کا کیس نہیں ہے، نہ ہو وہ مجھے کیس اسٹڈی کرنے سے منع نہیں کریں گے یار۔
زہر عموماً دماغ کو اور اعصابی نظام کو مفلوج کرتے ہیں۔ غالب نے کہا، یار سکندر، کیا ہر جائے اگر ڈاکٹر شیلی کو وہاں پہنچا دیا جائے؟ شاید کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے۔ میں نے کہا، غالب، کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ شیلی نے کہا، یار میں چیک کروں گی کہ رپورٹ صحیح ہیں یا نہیں، اور علاج رپورٹس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو یہ چیک کرنے والی؟ غالب نے کہا، فرض کرو یار یہ نقوی صاحب کی بہن بن کے پہنچ جائے۔ بہن بن کے؟ ناممکن۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں تو بھائی کی بیماری کا سن کے لندن سے آئی ہوں، ان کا پاسپورٹ اس کا ثبوت ہوگا، یہ لندن کے کسی ہاسپٹل میں تھی، اس کے حوالے بھی کام آئیں گے، اور ان کا ایک طرح سے قانونی حق بھی بن جائے گا اور اخلاقی بھی۔ یار خدا کے لیے سوچو، وہاں اور لوگ بھی ہوں گے جو ہمارے اور ان کے مشترکہ دشمن ہیں۔ میں نے کہا، یار مجھے کوئی نہیں پہچانتا، بس کوئی مجھے سیدھا ICU تک لے جائے، اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ پتہ چلے میں ڈاکٹروں سے بات کر کے اور نقوی صاحب کو دیکھ کے نکل آؤں گی۔ نازو نے کہا، انہیں وقار یوسف کی بیوی لے جا سکتی ہے اپنے ساتھ۔ میری مخالفت رائے گاں گئی۔ شیلی کو غالب کے ساتھ اب نازو کی حمایت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ غالب نے اسی وقت فون کیا اور وقار یوسف کو بتا دیا کہ ہم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ وقار یوسف کی گاڑی وہیں موجود تھی اور شاید ہمارے استعمال کے لیے ہی چھوڑی گئی تھی۔ نقوی صاحب کے گھر میں اس سے کئی گنا قیمتی 2 کاریں تھیں۔ ان کاروں میں شان و شوکت کے ساتھ سر پر غرور اٹھا کے بیٹھنے والا ہاسپٹل کے بیڈ پر کوما میں پڑا ہوا تھا۔ نازو پر شیلی نے نہ جانے کیا منتر پھونکا تھا کہ اس کے جذبات کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ رابعہ کی حمایت میں وہ غالب سے بڑھ کر شیلی کی مخالفت کرے گی، لیکن وہ تو بالکل ایک جان 2 قالب ہو رہی تھی۔ وقار یوسف نے شیلی کا استقبال قدرے سرد موری سے کیا اور اس کی بیوی نے بے رخی سے، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے شیلی نے اسے بھی ہم نوا بنا لیا۔ وقار یوسف کی بیوی نے حیرانی سے کہا، تم دیکھو گی پاپا کو؟ نازو نے کہا، ارے یہ بڑی توپ ڈاکٹر ہیں، ولایت کی ڈگری ہے۔ وقار یوسف کی بیوی کا چہرہ پر امید ہو گیا۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ تم آ گئی، تم کچھ کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، جو کچھ ڈاکٹر کر رہے ہیں پہلے ہی۔ نازو نے میری بات کاٹ دی، ہمیں تو معلوم نہیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بتاتے کبھی نہیں۔ مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر شیلی، چلو میرے ساتھ، میں لے کر چلتی ہوں تمہیں۔ وقار یوسف کی بیوی نے بے چینی سے کہا۔